زباں اردو اخوت کی زباں اردو ندی کی جھیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو کی آن لائن تدریس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم غزل نمبر 6 باقر مہدی کی تفہیم کریں گے. سب سے پہلے جان پہچان ملاحظہ کرتے ہیں. باقر مہدی 11 فروری سن 1927 کو ردولی یعنی بارہ بنکی میں پیدا ہوئے، مگر ان کی عمر کا بڑا حصہ بمبئی میں گزرا. انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے معاشیات اور بمبئی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا. ان کی متعدد تصانیف میں شہر آرزو، کالے کاغذ کی نظمیں، ٹوٹے شیشے کی آخری نظمیں یعنی شعری مجموعے، آگہی و بے باکی، شعری آگہی، تنقیدی کشمکش یعنی تنقیدی مجموعے اور ادبی مجلہ اظہار قابل ذکر ہے. سیاسیہ عنوان سے ان کی شاعری کا کلیات شائع ہو چکا ہے. باقر مہدی کا شمار جدیدیت کے ان علمبردار شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری میں نئے نئے تجربات کو زیادہ راہ دی. انہوں نے نظموں اور غزلوں دونوں میں طب آزمائی کی ہے. ان کی نظموں میں احتجاج کی فضا حاوی نظر آتی ہے. وہ روشن خیالی اور انسان دوستی کے نظریات کے حامی تھے. تنقیدی کشمکش پر اتر پردیش اور مہاراشٹر کی اردو اکیڈمیوں نے انہیں انعامات سے نوازا. ان کا انتقال 23 ستمبر سن 2006 کو بمبئی میں ہوا. تفہیم ملاحظہ کرتے ہیں. درد دل آج بھی ہے، جوش وفا آج بھی ہے، زخم کھانے کا محبت میں آج بھی ہے. شاعر کہتا ہے کہ درد دل رنج و غم آج بھی ہے، جوش وفا آج بھی ہے، محبت میں زخم کھانے کا مزاج آج بھی ہے. دل میں عشق و محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں تو پھر کبھی مردہ نہیں ہوتے. حالات خواہ کیسے بھی ہوں، حالات معاملات عشق میں کچھ مراحل ایسے بھی آتے ہیں جب دوست بے التفاتی و بے وفائی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، لیکن شاعر یعنی عاشق کا دوست کے تئیں وفاداری، وفاشیاری اور ہمدردی کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا. وہ دوست کے دیے ہوئے زخم کو برداشت کرتا ہے. آگے دیکھیں. گرمی عشق نگاہوں میں نہیں ہے نہ صحیح، مسکراتی ہوئی آنکھوں میں حیا آج بھی ہے. دوست کی نگاہوں میں عشق کی گرمی نہیں رہی ہے، لیکن غنیمت ہے کہ آج بھی اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں حیا باقی ہے. شاعر کہتا ہے کہ دوست کا اس کے تئیں رویہ یقیناً پہلے جیسا نہیں ہے. اس کے برتاؤ میں فرق واقع ہو چکا ہے. شاعر کے لیے اس کی نظر بدل چکی ہے، عشق کی گرمی سے خالی ہو چکی ہے، لیکن چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی حیا پہلے کسی باقی ہے، جس کے ذریعے اس نے شاعر کو اپنی جانب نہ صرف متوجہ کیا بلکہ اپنے عشق کے جال میں پھنسایا تھا. اس شعر میں شاعر نے نگاہوں میں گرمی عشق اور آنکھوں میں حیا کا ذکر کیا ہے. گرمی عشق محبت میں پیش قدمی کے لیے ابھارتی ہے، حیا اس سے روکتی ہے. دونوں جذبات کے بیک وقت متحرک ہونے سے دوست کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے. شعر نمبر 3 دیکھیں. حسن پابند قفس، عشق اسیر آلام، زندگی جرم محبت کی سزا آج بھی ہے. یعنی حسن قفس میں قید ہے، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، اور عشق مصیبتوں میں گرفتار ہیں. گویا زندگی محبت کے جرم کی سزا بن گئی ہے. عشق کا میدان مصیبتوں سے بھرا ہوتا ہے. عاشق و معشوق اور محب و محبوب دونوں کے لیے یہاں کوئی راحت کا سامان نہیں ہوتا. مذہبی حدوں اور سماجی ضابطوں کی پاسداری فرد کو عزت و توقیر عطا کرتی ہے. اس کے برخلاف اٹھائے گئے اقدام ذلت کے رسوائی کا سبب بنتے ہیں. ان حقائق کے ظاہر ہونے کے باوجود لوگ عشق و عاشقی کے چکر میں پڑتے ہیں. انہیں بہرحال ذلت و رسوائی کے علاوہ مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس شعر میں شاعر نے میدان محبت میں قدم رکھنے والوں کی زندگی کو جرم کی سزا قرار دیا ہے. اس میں دونوں مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. دوست پر گھریلو جکڑ پابندیاں نافذ ہو جاتی ہیں اور وہ پابند قفس ہو کر رہ جاتا ہے اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور عاشق شاعر دوست کی بے وفائی کی وجہ سے ہجر کی مصیبتیں جھیلتا ہے. اس طرح دونوں ہی کی زندگی ایک عذاب بن کر رہ جاتی ہے.
شعر نمبر 4 دیکھیں، بندش لب کے قوانین وہی ہیں اے دوست، زہر آمیز زمانے کی فضا آج بھی ہے۔ اے دوست، اظہار خیال پر پابندی کا چلن پرانا ہے، پہلے ہی کی طرح اس دور کی فضا بھی زہر آمیز ہے، یعنی آج بھی بندش لب کا قانون جاری ہے۔ شاعر دوست سے کہتا ہے کہ اس نے شاعر پر لب کشائی کی جو پابندی لگا رکھی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہی سے ہو رہا ہے۔ احتجاجاً منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالے اور ظلم سہتے رہیں تو اچھے بنے رہیں گے، اور جس وقت اف بھی کر دیے تو باغی اور سرکش ٹھہرائے جائیں گے۔ اس کے بعد کا شعر دیکھیں، شعر نمبر 5، دست مزدور سے الجھی ہوئی زنجیریں ہیں، آہنی ہاتھوں پہ یہ ظلم روا آج بھی ہے۔ مزدور کے ہاتھ سے زنجیریں ہمیشہ الجھی ہوئی ہیں اور ان لوہے کے ہاتھوں پر یہ ستم آج بھی جاری ہے۔ ہمیشہ محنت کش طبقے سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام لیا جاتا رہا ہے، گویا انہیں جانور سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کے بدلے میں مناسب اجرت بھی نہیں دی جاتی۔ لوہے، پتھروں اور دیگر سخت چیزوں کے کام کرتے کرتے ان کے ہاتھ پتھر ہو جاتے ہیں۔ انہیں شاعر نے آہینی ہاتھ کہا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ کیا جانے والا یہ برتاؤ برسوں سے شکلیں بدل بدل کر جاری ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیں، غم کدوں پر ہیں وہی جنگ کے بادل چھائیں، امن کی گونجتی ہر سمت ندا آج بھی ہے۔ غم کدوں پر ہمیشہ کی طرح جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، حالانکہ ہر طرف امن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہر دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قاعدہ نافذ رہا ہے۔ طاقتور ممالک یا گروہ کمزوروں پر کسی نہ کسی بہانے جنگ لاتے رہے ہیں۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل سامراجی ممالک نئے نئے ازم اور مذہب اصولوں کو اختیار کرتے ہیں، انسان اور امن کے نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن یہ تمام حرکتیں محض ڈھونگ اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگ جب کبھی اور کہیں کسی کے استحصال کا موقع دیکھتے ہیں، ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ اپنے شعر نمبر 7 دیکھیں، اپنے آلام و مصائب کا وہی ہے درما، درد کا حد سے گزرنا ہی دوا آج بھی ہے۔ اپنے آلام و مصائب کا درما کے معنی آتے ہیں علاج کے، درد کا حد سے گزرنا ہے۔ صحیح علاج پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ جب درد حد سے گزر جائے گا تو مر جائیں گے، یعنی فنا ہو جائیں گے، تصوف کی زبان میں یعنی اپنے خالق اللہ تعالیٰ سے مل جائیں گے۔ واصل باللہ یعنی گویا قطرہ دریا میں کھپ جائے گا، جسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ باقر مہدی کے اس شعر میں بھی درد کا حد سے گزرنا مذکورہ بالا مفہوم لے تو بات بہت جلد سمجھ میں آتی ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان سے کوئی نہ کوئی پریشانی و تکلیف وابستہ ہے، فرق صرف فیصد کا ہے۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کی یہی حالت رہتی ہے، آلام و مصائب زندگی کے ساتھ ہی جاتے ہیں، یعنی موت آنے پر ہی ان دنیاوی مصائب سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ شعر نمبر 8 دیکھیں، میر و غالب کے زمانے سے نئے دور تلک شاعر ہند گرفتار بلا آج بھی ہے۔ میر و غالب کے زمانے سے موجود دور تک میر و غالب کے زمانے سے موجودہ دور تک کے ہندوستان کے شعراء گرفتار بلا ہیں۔ اس شعر کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے ہندوستان کے تمام شعراء قہر و مصیبت میں گرفتار رہے ہیں۔ زیادہ تر شعراء مالی پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ بلا کا لغوی معنی سخت آفت و قہر کے ہیں۔ معشوق کو بلا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی مصیبت سے کم نہیں۔ میر و غالب اور پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے زیادہ تر شعراء کے کلام میں معشوق کا ذکر طرح طرح سے خوب ہوتا آیا ہے۔ کتنے تو عملی و حقیقی طور پر اس زلف کے اسیر رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں باقر مہدی نے کہا ہے کہ ہند کے شعراء گرفتار بلا ہیں۔ میر نے کہا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ باقر مہدی کے شعر میں لفظ ہند بھی آیا ہے۔ اس روشنی میں علامہ اقبال کا شعر بندش لب کے قوانین وہی ہے اے دوست، زہر آمیز زمانے کی فضا آج بھی ہے۔
ایک اقبال کا یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ ہند کے شاعر وہ صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک ہماری تفہیم مکمل ہوئی۔ اب ہم اس غزل میں آئی ہوئی شبکی اور شجری خاکے مکمل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک آیا ہے کہ غزل کے اشعار کی مدد سے دیے ہوئے الفاظ کے لیے موضوع لفظی ترکیب لکھیں۔ یہاں پر ایک میں دیا گیا ہے حسن، عشق، زندگی، فضا۔ تو حسن کیا ہے؟ حسن کے خاکے میں لکھیں پابند قفس، حسن پابند قفس۔ عشق، عشق ہے اسیر العالم، اسیر عالم۔ اور زندگی سزائے جرم محبت۔ فضا زہر آمیز، فضا زہر آمیز۔ اس کے بعد کی ایکٹیویٹی دیکھیں کہ دی ہوئی اضافی ترکیبوں کو حرف اضافت کا، کی، کے کا استعمال کر کے خالی چوکون میں لکھے۔ جرم محبت، جرم محبت یہاں پر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی۔ مضاف مضاف الیہ کو مکمل طور پر یعنی زیر ہٹا کر کاکی کا استعمال کر کے اسے لکھنا ہے۔ جرم محبت کو لکھیں گے ہم محبت کا جرم۔ جوش وفا کو لکھیں گے وفا کا جوش۔ بندش لب کو لکھیں گے لب کی بندش۔ اور گرفتار بلا کو لکھیں گے بلا کا گرفتار۔ اسی طرح اب آخری ایکٹیویٹی دیکھیں، مناسب الفاظ کی مدد سے خاکہ پر کیجئے۔ یہاں پر حیا، حیا کے خاکے میں لکھیں مسکراتی آنکھیں۔ زندگی جرم محبت کی سزا، اور زنجیریں دست مزدور سے الجھیں۔ شاعر ہند گرفتار بلا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر ہماری اس غزل کی تفہیم ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ غزل سمجھ میں آئی ہو۔ اگر کچھ دقت پیش آتی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور ذکر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔